بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتضیٰ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام، حجاج کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ہدایت سے ہم اور آپ درس قرآن کی بزم میں حاضر باش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دل لگا کر سننے اور اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت یہ تھی الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی مہربان اور رحمت والا ہے، اور اس مقدس سورت کی تیسری آیت مالک یوم الدین۔ اور دوستو، آپ اس بات کو بھی خوب یاد رکھیں کہ درس قرآن کے نام سے یہ جو بزم کو ہم نے سجایا ہے، تو سب سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کی صورت ایسی ہے کہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو جب آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کرتے ہیں اور اس کے ترجمے کو یاد رکھیں گے، اس کے ارتھ کو، اس کے بھاشنتر کو، تو آپ کو سننے میں بھی لطف آئے گا اور پڑھنے میں بھی لطف آئے گا۔ تو اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ اس بزمہ کو ہم سجاتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ اس کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں اور بڑے دھیان کے ساتھ سنیں۔ تو اس مقدس سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ یہاں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روز جزا کا مالک، مالک یوم الدین، اس کا ارتھ کیا ہے؟ روز جزا کا مالک۔ اب روز جزا یہ کون سا دین؟ روز جزا کس دین کو کہتے ہیں؟ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روز جزا کا مالک یعنی کہ روز جزا یعنی کہ بدلہ دینے کے دین کا مالک۔ وہ دین کون سا ہوگا؟ محشر کا دین۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ روز جزا کا جو دین ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے ذرہ برابر کسی کے ساتھ بھلائی کی تو رب تبارک و تعالی اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ روز جزا کا دین کہ آپ نے ذرہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ محشر کا میدان
یہ کوئی گلی اور ڈنڈے کھیلنے کا میدان نہیں، ایسا میدان کہ جس ماں نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا وہ ماں یہ کہے گی کہ میں نے تجھے پیدا ہی نہیں کیا، میں نے تجھے جنا ہی نہیں۔ باپ یہ کہے گا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں، بھائی یہ کہے گا کہ میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ ارے حد تو یہ ہوگی کہ آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم و اسماعیل بھی کہیں گے نفسی نفسی، سب کو اپنی اپنی ہوگی، مگر قربان جاؤں امام الانبیاء مصطفیٰ کی ہی ایک ذات ایسی ہوگی جو یوں ارشاد کرے گی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ صرف مصطفیٰ ہی کی ذات ہوگی جو اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعا فرماتی ہوگی۔ یہ روزے جزا کا جو دین ہے بڑا ہی پر فتن ماحول ہوگا، اور یہ دین جس میں حکومت صرف اللہ رب العزت کی ہوگی، بادشاہت صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے کو بخشا جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ جب اس کی بخشش ہوگی تو ایسے سینہ تانے گا کہ میری بخشش ہو گئی، میری مغفرت ہو گئی۔ تو اس وقت باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تو کیوں سینہ تان رہا ہے؟ تو اس وقت وہ بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میری نماز کی وجہ سے مجھے اللہ تو نے جنت عطا کی ہے، میرے روزوں کا بدلہ، میری صدقات و خیرات کا بدلہ، میری بھلائیوں کا بدلہ تو نے رب جنت کی شکل میں عطا فرمایا۔ اس وقت باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تو یہ سمجھتا ہے؟ یاد رکھو دوستو، محشر کا میدان، یہ روزے جزا کا میدان ایسا میدان ہے کہ میرا رب اگر انصاف پر آ جائے تو کوئی جنت میں نہ جائے، انصاف فرمائے تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرا رب جنت عطا کرے تو یہ اس کا فضل ہے، بخشش و مغفرت فرمائے تو یہ میرے رب کا فضل ہے، اور بخشش نہ کرے تو یہ اس کا انصاف ہے، یہ اس کا عدل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے جنت عطا کی ہے، میری نماز کا بدلہ ہے، یہ میرے روزے کا بدلہ ہے، میرا بھلائیوں کا، سخاوت کا، زکوٰۃ کا، امداد کا بدلہ ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب ایسا کرو کہ میں نے اسے بہت نعمتیں عطا کی ہیں، میں نے نعمتوں کی شکل میں آنکھیں دو دی، ایک کام کرو ایک آنکھ اس کی نکال لو، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھ کو نکالیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے، ترازو کے پلڑے میں اس کو رکھا جائے، ترازو کے پلڑے میں ایک آنکھ کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیوں کو رکھا جائے گا، نیکیاں کم ہو جائے گی، اللہ کی نعمت بڑھ جائے گی۔ رب ارشاد فرمائے گا کہ یہ جو تو نے بھلائیاں کی میری آنکھ کے برابر نہیں، تو نے جو نماز پڑھی یہ میری آنکھ کی دی ہوئی نعمت کے برابر نہیں۔ اب میں نے تجھے کان بھی دیا، اس کا حساب دے دے، زبان بھی دی، اس کا حساب دے دے، میں نے تجھے ہاتھ دیے،
اس کا حساب دے دے، پیر دیے اس کا حساب دے دے، تو اس وقت وہ بندہ عاجز آ جائے گا کہ اے باری تعالیٰ پھر سے تیرا فضل فرما اور میری خطا کو معاف فرما اور مجھے جنت عطا فرما۔ تو جب یہ بندہ عرض کرے گا تو اللہ پھر اس پر کرم فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا، پھر اسے جنت کا مژدہ سنایا جائے گا۔ تو گویا کہ میرا رب محشر کے میدان کا مالک ہے، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ہم نے بحمدہ تعالی 3 آیتوں کی تفسیر کو مختصراً سماعت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل ایک آیت پاک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی محبت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ روز روز حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہو سکے تو ساتھ میں ایک مسلمان کو لانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔